آگے رائٹر کہتے ہیں ٹرسٹ دائی سیلف. دائی سیلف کا مطلب ہے یور سیلف، کہ خود پر اعتماد کریں، خود پر بھروسہ رکھیں. ایوری ہارٹ وائبریٹس ٹو دیٹ آئرن اسٹرنگ، کہ ہر دل اس ایک ساز پر دھڑکتا ہے. یعنی ساز پر دھڑکنے کا مطلب کیا ہے کہ ہر دل کی یہی آواز ہے کہ اگر اس پر اعتماد کیا جائے، خود پر اعتماد کیا جائے، تو ہر شخص میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت نمایاں، بہت ممتاز معاشرے میں بنا سکتا ہے. آگے کہتے ہیں کہ ایکسیپٹ دا پلیس دا ڈیوائن پروویڈنس ہیز فاؤنڈ فار یو، کہ وہ جگہ، وہ مقام کہ جو خدا نے، قدرت نے آپ کے لیے طے کر دیا ہے، اس کو قبول کریں. ڈیوائن کا مطلب خدا کی جانب سے، پروویڈنس کا مطلب قسمت یا تقدیر. ایک تو وہ مقام یا وہ جگہ جو آپ کے لیے رکھی گئی ہے، اس کو قبول کریں. ہیز فاؤنڈ فار یو، اور آگے کہتے ہیں دا سوسائٹی آف یور کنٹمپریریز. کنٹمپریریز کا مطلب ہے ہمارے ارد گرد کے لوگ، یعنی کہ سوسائٹی، کہ جو سوسائٹی آپ کو ملی ہے، جس سوسائٹی میں آپ موجود ہیں، اس کو قبول کریں. دا کنیکشن آف ایونٹس، اور جو حالات و واقعات ہیں ان کو قبول کریں. اس کا مطلب کیا ہے کہ فرار اختیار نہ کریں. قدرت نے آپ کو جس مقام پر رکھا ہے، جن لوگوں کے درمیان رکھا ہے، جن حالات و واقعات میں رکھا ہے، اس کو قبول کریں. جتنے عظیم لوگ گزرے ہیں انہوں نے ایسے ہی کیا ہے. یعنی ان لوگوں نے ان معاشروں کے اندر رہتے ہوئے کہ جو کبھی بھی آئیڈیل نہیں تھے، وہ حالات ان کے لیے کبھی آئیڈیل نہیں تھے، لیکن انہوں نے راہ فرار اختیار نہیں کی، بلکہ اسی معاشرے میں رہتے ہوئے، انہی لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے، انہی حالات و واقعات میں رہتے ہوئے اپنی عظمت کا راستہ طے کیا. بلکہ یوں کہیں کہ عظمت کے راستے کی جو ریسیپی ہے، جو اس کا ایکچول میں راستہ جو طے ہوتا ہے، وہ ہوتا ہی اس طرح کے حالات میں ہے. یعنی کوئی شخص اگر کسی صحرا میں رہ رہا ہو، کسی جنگل میں رہ رہا ہو، کوئی اس کو نہ سوسائٹی کی مخالفت ہو، نہ کوئی ایسی کوئی پریشانی ہو، اور وہ وہاں اگر زندگی گزارے، تو وہ کوئی عظمت کا راستہ نہیں ہے. بلکہ عظمت کا راستہ کیا ہے کہ جو زندگی، جو معاشرہ، جو لوگ آپ کے ارد گرد، جو حالات و واقعات ہیں، اس میں رہتے ہوئے سچائی کے راستے پر چلنا، درست راستے پر چلنا، جو کہ آسان ہرگز نہیں ہوگا. آپ کو سوسائٹی سے مخالفت آئے گی، آپ کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ان پریشانیوں، ان رکاوٹوں، ان مخالفتوں کو فیس کرتے ہوئے سچائی پر قائم رہنا، یہ انسان کو عظیم بناتا ہے. تو اس کا جو مطلب ہے رائٹر کو وہ یہاں یہ ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ گریٹ مین ہیو آلویز ڈن سو، کہ جو پیچھے بات کی گئی ہے، انہوں نے اپنے معاشرے کو، اپنے لوگوں کو، اپنے حالات و واقعات کو قبول کیا. تو گریٹ مین وہ لوگ ہیں جنہوں نے فرار اختیار نہیں کیا بلکہ قبول کیا. اور آگے کہتے ہیں کہ اینڈ کنفائڈیڈ دیم سیلوز چائلڈ لائک ٹو دا جینیس آف دیئر ایج. کنفائڈ کا مطلب بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، اور چائلڈ لائک کا مطلب یہاں کیا ہے کہ ایک بچے کسی طرح، جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے وہ اپنے جو اس کے من میں جو چیز آتی ہے وہ کرتا ہے، وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کس طرح سوچ رہے ہیں. تو بالکل اسی طرح جو ایک گریٹ مین ہوگا وہ بھی لوگوں کے اپینین، لوگوں کے خیالات، لوگوں کے ججمنٹ سے آزاد ہو کر، پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ اپنا عمل کرے گا جو اس کی نظر میں درست ہے. ٹو دا جینیس آف دیئر ایج، کہ یعنی لوگوں کا جو شعور ہوتا ہے، لوگوں کے جو نارمز ہوتے ہیں، لوگوں کا جو اپنا معیار ہوتا ہے، وہ اس سے ہٹ کر جو ہے وہ اپنا راستہ طے کرتا ہے، اور بغیر پرواہ کیے کسی ایک بچے کی طرح لاپرواہ ہو کر ان ساری چیزوں سے وہ اپنا عمل کرتا ہے. اور آگے ہے کہ بٹرینگ دیئر پرسیپشن. بٹرے کا مطلب ہوتا ہے ڈینائی کرنا یا بغاوت کرنا، یا لوگوں کے جو پرسیپشنز ہوتے ہیں، لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. یعنی لوگ جو ہے ایک خاص قسم کا بیہیویئر لوگوں کا جو پایا جاتا ہے، لوگ اس بیہیویئر سے ہٹ کر کسی بیہیویئر کو قبول عام طور پر نہیں کر رہے ہوتے ہیں ذہنی طور پر. تو جو عظیم لوگ ہیں، جو گریٹ مین ہے، وہ ان کے اس پرسیپشن سے ہٹ کر عمل کر رہا ہوتا ہے. دیٹ دا ایبسولوٹلی ٹرسٹ وردی واز سیٹڈ ایٹ دیئر ہارٹ. اچھا، یہ جو عظیم لوگ ہیں وہ اپنے دل کی سن رہے ہوتے ہیں، ان کے دل کی جو سچائی ہوتی ہے، جو ان کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے، تو وہ اس پر چل رہے ہوتے ہیں. تو اسی چیز کو انہوں نے کہا کہ ایبسولوٹلی ٹرسٹ وردی واز سیٹڈ ایٹ دیئر ہارٹ ورکنگ تھرو دیئر ہینڈس پری ڈومینیٹنگ ان آل دیئر بینگ. کہ ان کے پورے وجود میں جو چیز کار فرما ہوتی ہے وہ ان کی سچائی ہوتی ہے، وہ ان کے اصول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پری ڈومینیٹ کا مطلب ہوتا ہے رول کرنا. تو ان کے جو زندگی ہوتی ہے اس پر کیا چیز رول کر رہی ہوتی ہے؟ سچائی. آگے کہتے ہیں واٹ آئی مسٹ ڈو از آل دیٹ کنسرنس می. کہ مجھے وہ کرنا چاہیے جو میرے نزدیک اہم ہے. کنسرنس کا مطلب امپورٹنٹ ہونا، اہم ہونا. ناٹ واٹ دا پیپل تھنک. یہ نہیں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، بلکہ جو میرے نزدیک اہم ہے، جو میرے نزدیک سچائی ہے، جو میرے نزدیک صحیح یا غلط ہے، مجھے اس کے مطابق جو ہے وہ چلنا ہے.
یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگوں کے نظر میں کیا چیز درست ہے یا لوگوں کے معیارات کیا ہیں، تو یہ نہیں دیکھنا۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ ایک اصول اگر بنایا جائے تو دس رول ایکولی آرڈوس، آرڈوس کا مطلب ہے ہارڈ ٹو اچیو، یعنی کہ مشکل، جس پر چلنا کوئی آسان نہیں ہے، ان ایکچوئل اینڈ انٹلیکچوئل لائف، ایکچوئل لائف اور انٹلیکچوئل لائف کا مطلب فکری زندگی، انسان کے خیالات ہوتے ہیں، ایکچوئل لائف جو وہ سوسائٹی میں گزارتا ہے، تو یہ اصول آسان نہیں ہے کہ انسان اس کو اپنائے، اور یہ اصول لیکن کام کیا کرے گا، may serve for the whole distinction between greatness and meanness، ڈسٹنکشن کا مطلب ہے فرق، اور گریٹنس اور میننس، تو یہ وہ اصول ہے کہ اگر اس کو اپنایا جائے تو یہ فرق بتا دے گا کہ آپ ایک گریٹ انسان ہیں یا نہیں ہیں، آپ گریٹنس کا راستہ طے کرنے والے ہیں یا میننس کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اچھا، میننس کی ایک مطلب گھٹیا پن بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم اس کو کہیں گے کردار کی کمزوری، کہ آپ کا کردار اتنا مضبوط نہیں ہے کہ آپ جو اصول ہیں آپ کے اس کے مطابق زندگی گزاریں، بلکہ آپ لوگوں کے اپینین، لوگوں کے ججمنٹس، لوگوں کی نارمز ہیں اس کے مطابق اپنے اصولوں کو مولڈ کر لیتے ہیں، اس کے مطابق اپنے اصولوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس سینس میں اس نے کہا کہ جو اپنے اصول نہ بنائے یا بنائے تو لوگوں کی رائے کے مطابق ان کو تبدیل کر لے، یا لوگوں کے خیال کے مطابق، لوگوں کی تنقید کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اگر وہ مولڈ کر لے، تو وہ راستہ پھر گریٹنس کا نہیں بلکہ میننس کا راستہ ہے۔ اور گریٹنس کا راستہ کیا ہے کہ جو آپ جس چیز کو درست سمجھتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا لوگوں میں ہمارے فیملی ممبرز بھی شامل ہو سکتے ہیں، ہمارے قریبی رشتہ دار بھی شامل ہو سکتے ہیں، یا ان جنرل ہم پوری سوسائٹی کی اگر بات کریں، تو پھر گریٹنس کا راستہ کیا ہے، جو میرے نزدیک اہم ہے، جو درست ہے، جو سچائی ہے، جو میرا دل جس چیز کی گواہی دیتا ہے مجھے وہ کرنا ہے، نہ کہ وہ کہ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ اٹ از دا ہارڈر، اور یہ جو رول ہے یہ ہارڈ ہے۔ کیوں ہارڈ ہے؟ کیونکہ آپ ایک آئسولیشن میں نہیں رہ رہے، آپ ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، اور سوسائٹی چاہتی ہے کہ ہر شخص جو سوسائٹی کا حصہ ہے وہ ویسے ہی بیہیو کرے جیسا کہ سب کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس سے ہٹ کر بیہیو کرتا ہے تو اس کو مخالفت کا سامنا ہوگا، اس کو لوگوں کی جانب سے قبولیت اس کو نہیں ملے گی۔ تو اس سینس میں رائٹر نے کہا کہ اٹ از ہارڈر because you will always find those who think they know what is your duty better than you know، کیونکہ آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے آپ کے قریبی رشتہ داروں میں، اڑوس پڑوس میں ہو سکتے ہیں، کہ جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو کیا کرنا چاہیے، یعنی وہ آپ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی اصول کو طے کر کے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور وہ ظاہر لوگوں کو قبول نہیں ہوتا اکثر، تو وہ پھر آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ راستہ نہ چلیں بلکہ اس راستے پر چلیں، اس پر سب چل رہے ہیں یا ہم چل رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ اٹ از ایزی ان دا ورلڈ ٹو لیو آفٹر دی ورلڈز اوپینین، کہ دنیا میں دنیا کے اصولوں کے مطابق، دنیا کے معیارات کے مطابق، دنیا کے جو نارمز ہیں اس کے مطابق جینا آسان ہے، یعنی جیسے سب کر رہے ہیں ویسے ہی آپ کرتے رہیں، تو کوئی مخالفت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ہرڈل نہیں ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا کہتے ہیں کہ اٹ از ایزی ان سالیٹیوڈ ٹو لیو آفٹر یور اون تھاٹ۔ اچھا یہاں تھاٹ لکھا نہیں ہے لیکن مطلب یہی ہے، سالیٹیوڈ کا مطلب ہے تنہائی، کہ ایک تو آسان یہ ہے کہ آپ دنیا میں دنیا کے مطابق جیتے رہیں، بڑا آسان ہے، اور آپ اپنی تنہائی میں اپنے اصولوں کے مطابق جی لیں، بڑا آسان ہے، یعنی کہ آپ نے جو اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں وہ آپ وہاں پریکٹس کر لیں جہاں کوئی سوسائٹی کی مخالفت نہیں ہے، ان کو پریکٹس کرنا آسان ہے، جیسے آپ اپنے گھر میں اپنی تنہائی میں کچھ اصولوں کو پریکٹس کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے اصولوں کے مطابق سوسائٹی میں جینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے مشکل ہے، اسی چیز کو رائٹر نے یہاں بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو آگے کہتے ہیں کہ بٹ دا گریٹ مین از ہی ہو ان دا midst آف دا کراؤڈ کیپس with perfect sweetness the independence of solitude۔ midst کا مطلب ہے امنگ یا درمیان، لیکن جو عظیم انسان ہوتا ہے، پیچھے پہلے تو بتایا کہ دنیا میں دنیا کے مطابق رہنا آسان ہے، تنہائی میں اپنے اصولوں کے مطابق جینا آسان ہے، لیکن عظیم جو انسان ہوتا ہے وہ یہ دو زندگیاں نہیں جی رہا ہوتا، ایک زندگی وہ جو معاشرہ جیسے کہتا ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں، اور دوسرا وہ جو آپ کا دل کہتا ہے تو تنہائی میں ویسے چل رہے ہیں، تو یہ تو دو انداز ہو گئے زندگی کے۔ تو جو گریٹ مین ہوتا ہے وہ ایک ہی انداز اپناتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے ان دا midst آف دا کراؤڈ، کراؤڈ کا مطلب یہاں سوسائٹی، ان کے درمیان رہتے ہوئے کیپس with perfect sweetness، بڑے اچھے عمدہ انداز سے، کوئی بٹرنس کے ساتھ نہیں۔ کیا وہ اچھے انداز سے کرتا ہے؟ دی انڈیپینڈنس آف سالیٹیوڈ، کہ جو اس کی تنہائی کا جو اس کا رویہ ہے، جو تنہائی میں جن چیزوں کو درست سمجھتا ہے
ان کو وہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور جن چیزوں کو وہ تنہائی میں اپنے دل میں غلط سمجھتا ہے وہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے ان چیزوں کو غلط کہتا ہے اور ان سے اوائڈ کرتا ہے، لوگوں کے کسی قسم کی تنقید کے، لوگوں کی رائے کے، لوگوں کی ججمنٹس کے پرواہ کیے بغیر۔ تو یہ ہے وہ گریٹنس اور میننس کا فرق، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ دس از کلیئر۔ آگے ہے کہ انسسٹ آن یور سیلف۔ انسسٹ آن یور سیلف کا مطلب کہ آپ ایک انڈیویجول ہیں، آپ ایک کراؤڈ نہیں ہیں، آپ باوجود اس کے کہ سوسائٹی کا حصہ ہیں لیکن آپ ایک فرد ہیں، تو اپنی انڈیویجوالٹی کے اوپر فوکس کریں، اپنے آپ کو نمایاں کریں، چھپیں نہ، ڈریں نہ، اظہار کریں اپنے آپ کو۔ اچھا، یہاں جو ہے وہ بوسٹ فل ہونے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنے بارے میں بڑی بڑی باتیں کریں، اس کا مطلب سمپل کیا ہے کہ اپنے آپ کو ایک معمولی انسان نہ سمجھیں۔ انسسٹ آن یور سیلف، خود کو نمایاں کریں، خود کا اظہار کریں، جو آپ کے خیالات ہیں، یہ شروع میں بھی بات یہی کی گئی ہے کہ ٹو بلیو یور اون تھاٹ، یہاں پر جو آپ کی اپنی صلاحیت ہے اس پر اصرار کریں۔ نیور امیٹیٹ، امیٹیٹ نہ کریں۔ امیٹیشن کو اوپر رائٹر نے سوئسائڈ بھی کہا ہے کہ آپ جب امیٹیٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ کے اپنے اندر جو صلاحیت موجود ہے، جیسے میں نے شروع میں بتایا پچھلے لیکچر میں کہ ہر انسان کو خدا نے یونیک قسم کی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس کی یونیکنیس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں یونیک بناتے ہیں۔ اب فنگر پرنٹس کیا ہیں کہ ہماری آؤٹر اسکن پر ایک خصوصیت ہے جس کی وجہ سے ہم یونیک ہو جاتے ہیں۔ تو جب ایک آؤٹر اسکن کی ایک چیز ہمیں یونیک بنا رہی ہے تو انٹرنلی خدا نے ہمیں کیا کیا یونیک صلاحیتیں نہیں دی ہوں گی، بالکل دی ہوں گی۔ تو اس سینس میں رائٹر نے کہا کہ نیور امیٹیٹ، انسسٹ آن یور سیلف یور اون گفٹ یو کین پریزنٹ ایوری مومنٹ، کہ جو آپ کی اپنی صلاحیت ہے وہ ایک ایسا گفٹ ہے، ایک ایسی آپ کی ملکیت ہے جو ہر لمحے آپ کے ساتھ ہے، ود دا فل فورس آف اے ہول لائفس کلٹیویشن۔ اچھا، یہاں کلٹیویشن کا مطلب ہے پروان چڑھانا، کہ جو آپ نے پوری زندگی میں پروان چڑھائی ہو، جس کو آپ نے نکھارا ہو، جس کو آپ نے سنوارا ہو، آپ کی وہ صلاحیت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے والی ہوتی ہے۔ بٹ دا بوروڈ ٹیلنٹ، لیکن وہ ٹیلنٹ جو آپ کا ذاتی نہیں ہے بلکہ کسی کو کاپی کیا ہوا ہے آف another، یو ہیو اونلی ٹیمپرری اینڈ انکمپلیٹ پوزیشن، تو ایسا ہے کہ جیسے کوئی آپ کی چیز مکمل طور پر آپ کی نہ ہو، کچھ وقت کے لیے آپ کے ساتھ ہو، تو وہ ایسی چیز جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ بلکہ جب خدا نے آپ کو اپنی صلاحیتیں دے رکھی ہیں تو کیوں آپ کسی سے کوئی چیز ادھار لیں؟ جب آپ کے اپنے گھر میں سامان موجود ہے تو کیوں آپ کسی سے ادھار لیں؟ یہ رائٹر کا بیسک مطلب ہے۔ یو ہیو اونلی ٹیمپرری اینڈ انکمپلیٹ پوزیشن، پوزیشن کا مطلب ملکیت۔ آگے کہتے ہیں کہ نو مین یٹ نوز واٹ اٹ از انٹل دیٹ پرسن ہیز ایگزیبٹڈ اٹ۔ ایگزیبٹ کا مطلب اظہار کرنا، شو کرنا۔ اچھا، اب انسان کے پاس کیا صلاحیت ہے وہ اس وقت تک نہیں جان پاتا جب تک وہ پریکٹیکلی اس کو کرے نہ، یعنی کہ پہلے تو تلاش کرے، اس کو نکھارے، سنوارے، اور پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ جو میرے اپنی ذاتی صلاحیت ہے اس کا اپنا ہی ایک لطف ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے آپ میں خود باصلاحیت ہوتے ہیں، ہمیں کسی کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہاں رائٹر کہتا ہے کہ انسان اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک وہ خود سے اس کا اظہار نہ کرے۔ ویئر از دا ماسٹر ہو کوڈ ہیو ٹاٹ شیکسپیئر؟ اب یہاں سوالات اٹھا کر رائٹر نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک شخص کی انڈیویجوالٹی کیا ہوتی ہے، ایک شخص کا اپنا ٹیلنٹ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ شیکسپیئر کو سکھانے والا کون تھا؟ کون تھا ایسا جس نے شیکسپیئر کو شیکسپیئر بنایا؟ کوئی نہیں بلکہ شیکسپیئر کا اپنا ٹیلنٹ، اپنی اس کی انڈیویجول جو صلاحیت تھی، اس نے اس کو شیکسپیئر بنایا۔ اسی طرح سوال اٹھایا کہ ویئر از دا ماسٹر ہو کوڈ ہیو انسٹرکٹڈ فرینکلن؟ فرینکلن، یہ بینجامن فرینکلن ہے، ایک امریکن سائنٹسٹ تھے، اور بھی ان کی بہت سی کنٹریبیوشنز ہیں امریکن سوسائٹی کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون تھا کہ جس نے فرینکلن کو فرینکلن بنایا، اور واشنگٹن اور بیکن اور نیوٹن۔ واشنگٹن جارج واشنگٹن سے مراد ہے، بیکن یہ ایک انگلش رائٹر تھے، ایسیز ان کے بڑے مشہور ہیں، اور نیوٹن کا ذکر آپ سنتے رہتے ہیں، سائنٹسٹ۔ تو اس نے کہا کہ یہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں ہمارے سامنے جو کہ اپنے آپ میں ایک یونیک جو ہے وہ انسان تھے، تو ان کو کس نے نیوٹن کو نیوٹن بنایا، کس نے بیکن کو بیکن بنایا، کس نے واشنگٹن، یعنی انہوں نے کس کو کاپی کیا؟ واشنگٹن کے آگے کون واشنگٹن تھا؟ بیکن کے پہلے کون بیکن تھا؟ تو نام بے شک ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہم صرف ناموں کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ پوری ایک شخصیت ہے۔ اس حوالے سے رائٹر نے کہا ہم اس کی مثال لے سکتے ہیں، جیسے مرزا غالب، تو مرزا غالب نے کس کو، کون سے غالب کو پڑھا تھا جو وہ غالب بنے؟
مرزا غالب نے ایم اے اردو نہیں کیا تھا لیکن ان کے بغیر، ان کو پڑھے بغیر ایم اے اردو نہیں ہوتا. تو یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ اپنی مثال آپ ہیں، یہ لوگ یونیک ہیں. تو ایوری گریٹ مین از اے یونیک، کہ جو گریٹ مین ہماری نظر میں ہے وہ کسی کو کاپی کر کے گریٹ مین نہیں بنا ہوا، بلکہ وہ اپنی مثال آپ ہے. اسی کو آگے بتاتے ہیں کہ شیکسپیئر ول نیور بی میڈ بائی دی اسٹڈی آف شیکسپیئر. اب کوئی شیکسپیئر کو کتنا پڑھ لے وہ شیکسپیئر نہیں بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی شیکسپیئر ہے جو کہ اپنی ذاتی صلاحیت کی بنیاد پر بن چکا ہے. آگے کہتے ہیں کہ ڈو دیٹ وچ از اسائن ٹو یو، کہ وہ کام جو آپ کو دیا جائے. اسائن ٹو یو کا مطلب کوئی کام جو آپ کو دیا گیا ہو، یا اس کو اور سمپل کر لیں کہ وہ کام جو آپ پر تھوپ دیا جائے، یعنی آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو، آپ کی ولنگنس اس میں نہ ہو. تو ڈو دیٹ وچ از اسائن ٹو یو، یو کین ناٹ ہوپ ٹو مچ اور ڈیئر ٹو مچ. تو جو کام آپ کو دیا جائے یا تھوپ دیا جائے اس کو آپ بہت زیادہ دل سے نہیں کرتے، اس میں آپ پوری اپنی جان نہیں لگاتے. ابائڈ ان دی سمپل اینڈ نوبل ریجنس آف دائی لائف، کہ جو آپ کی اپنی زندگی ہے، جو آپ کے اپنے دل کی جو طلب ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں. جو آپ ہیں اسی کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو تلاش کریں. اوبے یور ہارٹ، اپنے دل کی سنیں. یہ نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، آپ کے دل میں جو آپ کو پسند ہے وہ کریں. اچھا، یہاں اس کو، یہ ایک فلسافیکل ایسے ہے تو اس کو تھوڑی سی ڈیپتھ کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے. سرسری انداز سے اگر دیکھا جائے تو اس ایسے کی بہت سی باتوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ ہم اپنے دل کی سنیں تو کوئی شخص جو غلط کر رہا ہے وہ بھی تو اپنے دل کی سن رہا ہے. تو یہاں بات غلط کی ہو ہی نہیں رہی، یہاں بات نیگیٹیوٹی کی نہیں ہو رہی، بلکہ اس نے جو رائٹر نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے جو نارمز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ درست نہیں ہوتے. صحیح غلط کی پہچان قدرت نے ہر شخص کو دی ہے. ہر شخص کے دل میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کی ایک بنیادی پہچان ہر شخص کے اندر رکھی ہے، لیکن ہم سوسائٹی کے پریشرز میں آ کر بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ رائٹر نے یہاں جو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ کیا ہے کہ جو آپ کا دل جس چیز کو درست سمجھتا ہے وہ کریں، اور پھر لائف کو کس طرح گزارنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنے مطابق طے کریں. یہ نہیں کہ لوگ آپ کو جو ہے وہ ڈکٹیٹ کریں، اور لوگ اکثر آپ کو اپنے ہی جیسا بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ اگر ان سے مختلف ہو کر ہٹ کر سوچتے ہیں یا چلتے ہیں تو وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا. تو یہ اس سینس میں رائٹر نے جو ہے بات کی ہے. تو اوبے یور ہارٹ، اپنے دل کی سنیں. اینڈ یو شیل ریپروڈیوس یور اون کریٹو ورلڈ، کہ جب آپ اپنے دل کی سنیں گے، اپنی صلاحیتوں پر ڈیپینڈ کریں گے تو آپ اپنی ایک دنیا تخلیق کر سکتے ہیں. یعنی جیسے اوپر شیکسپیئر ایک یونیک ہے، اس طرح آپ بھی ایک یونیک انسان آنے والے زمانوں کے لیے بن سکتے ہیں. آگے رائٹر کہتے ہیں سوسائٹی نیور ایڈوانسز، اٹ ریسیڈس ایز فاسٹ آن ون سائڈ ایز اٹ گینز آن دی ادر. اب یہاں رائٹر نے جو بات کی ہے ہم اس سے بظاہر اختلاف کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہے سوسائٹی نیور ایڈوانسز، جبکہ ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی ایڈوانس کر رہی ہے، یعنی سوسائٹی میں ترقی ہو رہی ہے، سوسائٹی آگے بڑھ رہی ہے. پہلے کے زمانوں کے جو لوگ تھے بہت سی سہولیات ان کے پاس نہیں تھیں، آج کی سوسائٹی میں موجود ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹی تو آگے بڑھ رہی ہے، لیکن رائٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ آگے نہیں بڑھتی، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اٹ ریسیڈس، کہ وہ پیچھے جا رہی ہے، زوال کا شکار ہے. اور کس طرح سے؟ ایز فاسٹ آن ون سائڈ ایز اٹ گینز آن دی ادر، یعنی سوسائٹی ایک قدم آگے اگر بڑھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو بیسیکلی وہ ایک قدم پیچھے جا رہی ہے. بظاہر ہمیں ترقی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن رائٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ ترقی نہیں کر رہی بلکہ زوال کی طرف جا رہی ہے، نیچے تنزلی کی طرف جا رہی ہے. اٹ انڈر گوز کنٹینیول چینجز، کہ سوسائٹی میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اٹ از باربرس، یعنی کبھی سوسائٹی انسیولائزڈ ہوتی ہے، باربرس ہوتی ہے. اٹ از سویلائزڈ، کبھی سویلائزڈ ہوتی ہے. اٹ از ریلیجیس، اٹ از ریچ، اٹ از سائنٹیفک، بٹ دس چینج از ناٹ فار بیٹر، کہ یہ جتنی بھی سوسائٹی میں تبدیلیاں آتی ہیں وہ بہتری کے لیے نہیں ہیں. رائٹر کی اپنی رائے میں کہ یہ سوسائٹی جتنی بھی تبدیلیوں میں سے گزرے گی وہ بہتری کے لیے نہیں ہے. اب اس کو وہ ایلیبریٹ کریں گے آگے کہ فار ایوری تھنگ دیٹ از گیون سم تھنگ از ٹیکن. کہ سوسائٹی میں، معاشرے میں ہمیشہ جب بھی کسی چیز کا اضافہ ہوا ہے تو مان لیں کہ کسی چیز کی کمی بھی ہو گئی ہے. یعنی اس کو یوں کہہ لیں کہ سوسائٹی میں اگر بہت پروگریس ہو گئی ہے تو آج کے زمانے میں انسان اپنی بہت سی چیزیں کھو بھی چکا ہے. کہ آگے وضاحت وہ پیش کریں گے کہ سوسائٹی ایکوائرس نیو آرٹس اینڈ لوزز اولڈ انسٹنکٹس. انسٹنکٹس کا مطلب ہے نیچرل ایبیلٹیز، کہ سوسائٹی نے نئے نئے علوم دریافت کر لیے، نئے نئے آرٹس اور فنون دریافت کر لیے، اڈاپٹ کر لیے، لیکن جو سوسائٹی ہے اس کی جو صلاحیتیں تھیں، قدرتی فطری صلاحیتیں، وہ اس سے محروم ہوتی جا رہی ہے. آگے ہے کہ واٹ اے کنٹراسٹ بٹوین دا ویل کلیڈ ریڈنگ رائٹنگ تھنکنگ سویلائزڈ
مین. اچھا یہاں مین کا لفظ ہم اگر اضافہ کر لیں تو یہ سینٹنس ٹھیک سے سمجھ آ جائے گا کہ کتنا واضح اور کتنا بڑا فرق ہے اس شخص میں کہ جو ویل کلیڈ ہے. ویل کلیڈ کا مطلب ویل ڈریسڈ جس کو ہم کہتے ہیں، عمدہ لباس پہنے ہوئے ہے، ریڈنگ رائٹنگ لکھنے پڑھنے والا، تھنکنگ سوچنے سمجھنے والا، اور ایک سویلائز ماڈرن انسان ہے. اور ود اے واچ اے پینسل. اچھا واچ کا مطلب یہاں سہولیات وہ ہم سمجھ لیں کہ جس کے پاس ہر سہولت ہے، اور بل آف ایکسچینج یعنی پیسے. بل آف ایکسچینج کا مطلب منی، کہ جس کی جیب میں پیسے ہیں. ایک تو یہ شخص. اینڈ دا نیکڈ سیویج whose property is a club, a spear, a mat and an undivided portion of shad to sleep under. اچھا نیکڈ سیویج کا مطلب جو جنگلات میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے موویز میں یا نیشنل جغرافک پر دیکھا ہوگا، ایمیزون کے جنگلات میں رہنے والے جو قبائلی لوگ ہوتے ہیں وہ جسم پر ان کے لباس بھی نہیں ہوتا. اور سیویج اس سینس میں کہ جنگلوں میں رہنے والے جو وحشی ہوتے ہیں اس طرح کی اس نے مثال دے کے سمجھایا کہ ایک وہ شخص ہے جس کے پاس تمام سہولیات ہیں، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس سہولیات نہیں ہیں، جو ایک سادہ ترین زندگی اور ایک فطری زندگی گزار رہا ہے. whose property is a club, a spear, a mat and an undivided portion of shad to sleep under. کلب کا مطلب چھڑی لاٹھی، اسپیئر کا مطلب نیزہ جو نوکیلی سی ہوتی ہے جس سے وہ شکار وغیرہ کرتے ہیں، a mat چٹائی، اور undivided portion of shad to sleep under کا مطلب کہ ان کے پاس رہائش کی کوئی جگہ بھی اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح ایک شہر میں رہنے والے ماڈرن انسان کی ہوتی ہے. بٹ کمپیئر دا ہیلتھ آف دا ٹو مین. لیکن ان دونوں لوگوں کی اگر ہیلتھ کو کمپیئر کیا جائے تو واضح فرق نظر آئے گا. شہر میں رہنے والا شخص سہولیات رکھنے کے باوجود ایک انتہائی کمزور انسان ہے. وہ سخت مشقت کی زندگی نہیں گزار سکتا. وہ سہاروں کے ساتھ زندگی جیتا ہے. فطری انداز سے اس کی جو صلاحیت ہے، اس کی جو طاقت ہے، اس پر وہ زندگی نہیں گزار سکتا. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ اینڈ یو شل سی دیٹ سویلائزڈ مین ہیز لاسٹ ہز ایبوریجنل اسٹرینتھ. ایبوریجنل کا مطلب فطری یا قدرتی. جو قدرتی اس کی صلاحیت تھی، قدرتی جو اس کی طاقت تھی، وہ ماڈرن انسان سے چھن چکی ہے. کس کے مقابلے میں؟ کہ وہ جو نیکڈ سیویج ہے، وہ جو فطری زندگی گزارنے والا انسان ہے، اس سے زیادہ طاقتور ہے، توانا ہے. آگے کہتے ہیں کہ if the traveler tells us truly strike the savage with a broad axe. اب یہاں ایک بڑی کروڈ سی اگزامپل دے کے انہوں نے سمجھایا کہ اس شخص کو، اس سیوج کو اگر ایک کلہاڑی سے زخم لگایا جائے. اسٹرائک کا مطلب یہاں چوٹ مارنا، کہ کسی کلہاڑی سے اس شخص کو اگر چوٹ لگے تو کیا ہوگا؟ ان اے ڈے اور ٹو دا فلیش شل یونائٹ. کہ چند دن میں اس کا زخم جو ہے وہ ہیل ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. ایز اف یو اسٹرک دا بلو ان ٹو سافٹ پچ. اور یوں ٹھیک ہو جائے گا جیسے آپ نے وہ کلہاڑی کسی کے جسم پہ نہیں بلکہ کسی سافٹ مٹیریل پر ماری ہوئی. اس نے ایک مثال دے کے سمجھایا. اینڈ دا سیم بلو شل سینڈ دا سویلائزڈ مین ٹو ہز گریو. اور وہی چوٹ اگر ایک سویلائزڈ مین، ماڈرن مین کے جسم پر ماری جائے تو کیا ہوگا؟ ہی ول گو ٹو ہز گریو. کہ وہ مر جائے گا، یعنی اس کو برداشت نہیں کر پائے گا. تو یہاں ایک بہت کروڈ سی اگزامپل دے کر اس فرق کو سمجھانے کی رائٹر نے کوشش کی ہے. جو پیچھے انہوں نے بات کی کہ آج کی سوسائٹی ایڈوانس نہیں ہو رہی بلکہ ریسیڈ کر رہی ہے. تو کس سینس میں؟ کہ انسان اپنی فطری صلاحیتوں کو چھوڑتا جا رہا ہے، اس سے محروم ہوتا جا رہا ہے. اور وہ جدت بے شک اس نے اختیار کر لی ہے، بے شک اس نے بہت سی سہولیات بنا لی ہیں، لیکن ان سہولیات نے اس سے اس کی فطری صلاحیتیں، اس کی فطری جسمانی طاقت کو چھین لیا ہے. اور اس کو اور آپ اچھی طرح سے اگر سمجھنا چاہیں تو آج کا انسان بہت جدید ہے، بہت ہر سہولیات سے آراستہ ہے، لیکن وہ اخلاقی طور پر بہت پیچھے جاتا جا رہا ہے. جو ویلیوز ہیں ہماری، جو اخلاقی قدریں ہیں، جو ایک دوسرے کا دیکھ بھال کرنا ہے، جو ایک دوسرے کے کام آنا ہے، صبر ہوتا تھا پہلے کے لوگوں میں، جو لوگوں میں برداشت ہوتی تھی، قناعت ہوتی تھی، یہ سب چیزیں آج کے جدید انسان سے آہستہ آہستہ لوز ہوتی جا رہی ہیں. آج کا انسان ان سے محروم ہوتا جا رہا ہے. تو اب ہم اس کو ترقی کہیں یا تنزلی کہیں. تو رائٹر نے اس طرف جو ہے اشارہ کیا ہے کہ بظاہر ہمیں ترقی نظر آ رہی ہے، لیکن ایکچول ہو کیا رہا ہے کہ ہم ترقی نہیں تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. آگے اسی بات کو فردر کہتے ہیں کہ دا سویلائزڈ مین ہیز بلٹ اے کوچ بٹ ہیز لاسٹ دا یوز آف ہز فیٹ. اچھا یہاں کوچ سے مراد محض ٹرانسپورٹ کی بات نہیں ہو رہی. آپ اس کو کوئی بھی سہولت لے سکتے ہیں کہ آج کے انسان نے اپنے لیے کوچ بنا لی ہے یا سہولیات بنا لی ہیں، ٹرانسپورٹ کا سارا اس نے اپنا نظام بنا لیا ہے، بٹ ہیز لاسٹ دا یوز آف ہز فیٹ. لیکن وہ اپنی قدموں کا استعمال کرنا بھول گیا ہے. اچھا قدموں کے استعمال سے اگین یہی مراد ہے کہ وہ اپنی فطری صلاحیتوں کے استعمال سے محروم ہوتا جا رہا ہے. اچھا یہاں اب ایک سوال ہم اٹھا سکتے ہیں کہ جب انسان نے سہولیات بنا لی ہیں تو ظاہر ہے وہ استعمال کرنے کے لیے بنائی ہیں، تو کیا وہ ان صلاحیتوں کے استعمال کو ترک کر دے؟ یعنی
کوئی گاڑی اگر موجود ہے تو کیوں گاڑی کی موجودگی میں انسان پیدل سفر کرے، یا کوئی مشین موجود ہے تو اس مشین کی موجودگی کا انکار کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ مینولی کام کرے. تو ظاہر ہے یہ لاجیکل تو نہیں ہے بات، لیکن یہاں جو رائٹر کا پوائنٹ سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے بیسیکلی کہ آج کا جو ماڈرن انسان ہے وہ اپنے آپ کو برتر نہ سمجھے اس شخص سے کہ جو اس کی طرح سہولیات نہیں رکھتا، یا جو پہلے کے لوگ تھے جن کے پاس سہولیات نہیں تھیں. کیونکہ آج کا جو انسان ہے وہ اس شخص سے یا ان لوگوں سے عظیم نہیں ہے زیادہ کہ جن لوگوں نے مشکلات کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارا، مشقت کے ساتھ گزارا. اور آج کا انسان اس لیے بھی عظیم نہیں کیونکہ اس کو تو سہولیات میسر ہیں، تو لہٰذا وہ جو اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے وہ برتر نہ سمجھے، بلکہ جو اصل عظمت جن لوگوں کی بنتی ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشکلات میں رہتے ہوئے زندگی کو جیا ہے، مشکلات میں رہتے ہوئے اپنی فطری صلاحیتوں کے اوپر، اپنی جو قدرت نے ان کو صلاحیتیں بخشی تھیں جسمانی یا ذہنی، ان کے بلبوتے پر زندگی گزاری ہے اور بھرپور گزاری ہے. جبکہ آج کا انسان سہولیات کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے لیکن وہ اندر سے کمزور ہوتا جا رہا ہے. He is supported on crutches but lacks so much support of his muscle. وہی بات انہوں نے دہرائی کہ انسان بیساکھیوں کے سہارے تو چل لیتا ہے لیکن اس کی اپنے مسلز کی طاقت اتنی نہیں رہی ہے، یعنی وہ عادی ہو چکا ہے سہاروں کا، عادی ہو چکا ہے سہولیات کا. He has a fine modern watch but he fails of the skill to tell the hour by the sun. کہ آج کا انسان گھڑی میں دیکھ کر صرف وقت بتا سکتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت اس سے محروم ہو گئی کہ وہ سورج کو دیکھ کر وقت کا پتہ لگا سکے. جو پہلے کے لوگ تھے وہ اس طرح سے ذہنی طور پر باصلاحیت تھے کہ وہ اپنی عقل کا، اپنے شعور کا، اپنے سینسز کا استعمال کر کے بہت ساری چیزوں کا اندازہ لگاتے تھے. اگین یہاں پر وہی پوائنٹ میں ریپیٹ کروں گا کہ اب سہولیات کے ہوتے ہوئے ہم کیوں کر مینول چیزوں پر جائیں یا کیوں کر اس پرانے طرز عمل پر جائیں. تو جانا یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ سمپل بتانے کا مقصد کیا ہے کہ رائٹر نے جو کمپیریزن دیا ہے اس کے مطابق وہ لوگ عظیم تھے کہ اپنی فطری صلاحیتوں کے ساتھ وہ جو ہے وہ زندگی گزار کے گئے ہیں. آگے انہوں نے پھر مثال دی ہے کہ این almanac ہی ہیز. اچھا، almanac کا مطلب میں نے یہاں اس کو الگ سے لکھا ہوا ہے. almanac جو ہے an annual calendar containing important dates and statistical information such as astronomical data. یہ بیسیکلی اردو میں اس کو جنتری کہا جاتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا رسالہ یا بکلیٹ ہوتا ہے جس میں سال بھر کے ڈیٹس ہیں یا اس کا ڈیٹا ہے وہ دیا جاتا ہے، جس کے مطابق جو ہے دنوں کا اور ان چیزوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے. تو اس نے یہاں رائٹر نے مثال دے کے بتایا کہ آج کے انسان کے پاس وہ بکلیٹ ہے جس میں تمام انفارمیشن لکھی ہوتی ہے، اینڈ سو بینگ شیور آف دا انفارمیشن وین ہی وانٹس اٹ. تو لہٰذا وہ اس انفارمیشن کو کتاب سے دیکھ لیتا ہے. دا مین ان دا اسٹریٹ ڈز ناٹ نو اے اسٹار ان دا اسکائی. کہ وہ اپنی انفارمیشن اس کتاب سے تو لے لیتا ہے لیکن اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں رہی کہ وہ آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر اس سے بہت سی چیزوں کا پتہ لگاتا. اچھا، پہلے کے جو لوگ تھے ظاہر ہے یہ سہولیات نہیں تھیں، اتنا زمانہ جدید نہیں تھا، تو وہ کیلکولیشنز کے تھرو، وہ اپنی سینسز کے تھرو بہت سی چیزوں کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے. سورج کو دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر راستوں کا پتہ لگانا، یہ سارا وہ علم ہے جو قدرت نے انسان کو ودیت کیا تھا یا اس کو دیا تھا، جبکہ آج کا انسان ان سے محروم ہو چکا ہے. دا solstice ہی ڈز ناٹ آبزرو. اچھا، solstice کیا ہے پہلے یہاں دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی میں نے یہاں لکھا ہے. دا ٹائم اور ڈیٹ ٹوائس ایچ ایئر، یعنی سال میں 2 مرتبہ جو وقت یا وہ تاریخ آتی ہے ایٹ وچ دا سن ریچز اٹس میکسیمم اور منیمم ڈکلینیشن. ڈکلینیشن کا مطلب جو اس نیچے کو آتا ہے، مارکڈ بائی دی لانگیسٹ اینڈ شارٹیسٹ ڈیز. اور یہاں انہوں نے بتایا ہے ایئر کے 21 جون اینڈ 22 دسمبر کے درمیان کے یہ دن ہوتے ہیں. اس کا سمپل مطلب کہ سورج کی جو موومنٹ ہے اس میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس میں سورج اس پوزیشن پر آتا ہے کہ جب طویل ترین دن اور مختصر ترین دن جو ہے وہ اس کے مطابق ہوتے ہیں، اس کی پوزیشن کے مطابق. تو یہاں اگین یہ ایسٹرونومی سے متعلق جو ہے وہ چیزیں ہیں. تو رائٹر نے کیا بتایا کہ پہلے کے انسانوں میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ سورج کی موومنٹ سے، ستاروں کی کو دیکھ کر اور بہت سے اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر وہ اندازہ لگا لیا کرتے تھے اور ان کے اندازے درست ہوتے تھے. لیکن آج کا جو انسان ہے وہ ان تمام چیزوں سے محروم ہے. ایک اور انہوں نے مثال دی، دا ایکویناکس ہی نوز ایز لٹل. ایکویناکس کیا ہے؟ دا ٹائم اور ڈیٹ ٹوائس ایچ ایئر ایٹ وچ دا سن کراسز دا سیلیسشل ایکویٹر. سیلیسشل کا مراد ہے اسکائی، یعنی سورج جو ہے وہ آسمان میں جو اس کی پوزیشن ہوتی ہے. وین ڈے اینڈ نائٹ آر اپروکسیمیٹلی ایکول لینتھ، مطلب سال کا ایسا وقت جس میں دن اور رات جو ہے وہ ان کی لینتھ برابر ہو جاتی ہے. تو اس کو انہوں نے کہا ہے سن کی وہ پوزیشن. تو آج کا انسان اگین ایکویناکس جو ہے اس کو نہیں جانتا،
اینڈ دا ہول برائٹ کیلنڈر آف دا ایئر از وداؤٹ اے ڈائل ان ہز مائنڈ، کہ انسان کے ذہن میں پورے سال کا کیلنڈر نہیں بلکہ اس نے سہارا لیا ہوا ہے چیزوں کو، تاریخ کو، دنوں کو پتہ لگانے کا. ہز نوٹ بک امپیئرز ہز میموری. امپیئرز کا مطلب خراب کر دینا، کہ اس نے نوٹ بکس کے اندر چیزوں کو رکھا ہوا ہے. یعنی نوٹ بک سے مراد ہم اپنے لیے سمجھ سکتے ہیں جیسے موبائل فون، کہ ہم ہر چیز میں موبائل فون کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں. ہماری میموری اب اتنی اچھی نہیں رہی ہے، ہم چیزیں بھول جاتے ہیں تو اس کو یاد رکھنے کے لیے سہارا لیتے ہیں ریمائنڈر کا اور دیگر چیزوں کا. یہاں رائٹر نے کہا کہ پہلے کے لوگ کی میموری شارپ ہوا کرتی تھی، ان کو ان چیزوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ ساری جو انہوں نے بات کی ہے تھوڑی سی لانگر ڈیٹیلز کے اندر جا کر، اس کا سمپل مطلب کیا ہے کہ آج کی سوسائٹی بظاہر جدید ہو گئی ہے، بظاہر بہت پروگریس اس نے کر لی ہے، لیکن اس نے کیا چیز جو ہے اس سے چھن گئی ہے یا وہ کس چیز سے محروم ہو گئی ہے، تو وہ فطری صلاحیت ہے، وہ اس کی انسٹنکٹس ہیں، مینٹل اور فزیکل اسٹرینتھ ہے جو قدرت نے اس کو دی تھی. انسان اس سے محروم ہو گیا ہے اور وہ مشینوں کا محتاج ہو گیا. لاسٹ پیراگراف میں کہتے ہیں کہ نتھنگ کین برنگ یو پیس بٹ یور سیلف، کہ کوئی چیز آپ کو سکون نہیں دے سکتی سوائے آپ کے خود کے. یعنی لوگوں کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے، لوگوں کے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو لوگوں کا کہنا آج کچھ ہے تو آپ ویسے گزار لیں، کل کچھ اور ہوگا تو آپ پھر اس کو وہ کرنا پڑے گا، اس کے اگلے دن کچھ اور ہوگا. تو یعنی لوگوں کی رائے تو بدلتی رہے گی، تو لوگوں کی رائے بدلتی رہے گی تو کیا آپ خود بھی اس کو اپنے آپ کو بار بار بدلتے رہیں گے؟ تو یہ اس طرح کی جو زندگی ہے لوگوں کی رائے پر چلنے کے مطابق زندگی گزارنے کی، تو وہ انتہائی پریشانی والی زندگی ہے. جبکہ اس نے کہا کہ جو ایک پیس والی زندگی ہے، جو ایک دل کے اطمینان والی زندگی ہے، وہ وہی ہے جو آپ اپنے اصولوں کے مطابق گزارتے ہیں. تو اس لیے کہا کہ نتھنگ کین برنگ یو پیس بٹ یور سیلف، اینڈ نتھنگ کین برنگ یو پیس بٹ دی ٹرائمف آف پرنسپلس. اور اصولوں کی فتح ہی آپ کو سکون دے سکتی ہے. اصولوں کی فتح کا مطلب کہ جو آپ نے اصول بنائے ہیں، جو آپ کے مطابق صحیح غلط ہے، اس کے مطابق چلنا ہی آپ کو سکون دے سکتا ہے. تو یہ تھا ایمرسن کا ایک ایسے جو کہ اپنی ایک فلوسافیکل ڈیپتھ رکھتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. میں نے کوشش کی کہ چیزوں کو سمپلیفائی کر کے آپ کو سمجھاؤں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.